بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اور ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہماری اس ویڈیو کا مقصد فرقہ اہل حدیث کی حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہوں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو آگے بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ کر فرقہ اہل حدیث کے دھوکے اور دجل کو سمجھ جائے۔ آپ سنیں کہ فرقہ اہل حدیث کا کام جو چلتا ہے وہ قرآن حدیث کی وجہ سے نہیں چلتا، بلکہ فنڈ کی وجہ سے چلتا ہے۔ ان کو چندہ ملتا ہے، اور کہاں سے ملتا ہے انہی کی عالم کی زبان سے سنوائیں گے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین، یہ جناب عاقل غیر مقلد صاحب ہیں جو ہمیشہ علماء دیوبند کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ ان کو اپنے علماء کی کوئی کمی اور خامی نظر نہیں آتی۔ اس ایک ویڈیو کے اندر ان صاحب نے مولانا سجاد نعمانی صاحب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ مولانا سجاد صاحب فرما رہے ہیں کہ غیر مقلدین کو سعودی حکومت کی حمایت حاصل ہے، وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس بات کے اوپر مولانا سجاد صاحب کو سعودی حکومت سے معافی مانگنی چاہیے۔ حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلدیت کے اس فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہی۔ یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی آواز ہے، اور ان کے بارے میں یہ خود یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کی نشاندہی کر دے تو یہ اسے قبول بھی کر لیتے ہیں، اور اعتراف کرتے ہوئے اپنی غلطی سے رجوع بھی کر لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو لفاظی یا غلط بیانی سعودی حکومت کے بارے میں مولانا فرما رہے ہیں، اس سے جلد ہی یہ رجوع کر لیں گے۔ تو جناب، جو بات حضرت مولانا سجاد صاحب فرما رہے ہیں، یہ بات 100% درست ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اسی بات کا اعتراف خود آپ کے علماء کر رہے ہیں۔ ایک انٹرویو کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جناب ڈاکٹر زبیر صاحب وہ اس انٹرویو کے اندر اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا کہ جس طرح اہل تشیع کو ایران سے مدد حاصل ہے، اسی طرح اہل حدیث کو سعودی حکومت سے مدد حاصل ہوتی ہے، اور ہمارا ہاتھ ہمیشہ ان کے سامنے ایسے رہتا ہے، یعنی ان سے لینے کے لیے رہتا ہے، اور جس کا ہاتھ اس طرح رہتا ہے وہ بہت سی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرتا ہے۔ یہ بھی جناب کے ہی الفاظ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں کے اندر یہ لوگ کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کبھی بھی سعودی حکومت کے خلاف ان کا ایک لفظ نہیں نکلتا۔ ان کے علماء کی زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں سعودی حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی نکالنے کے لیے۔ پہلے میں وہ انٹرویو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ چھوٹی سی یہ ویڈیو ہے، اس کو پہلے آپ سماعت کر لیں۔ شاہ آئے ہیں، اپنا کوئی ملک تھے، وہ آئے ہیں تو سارے علماء ان کے وہ اعزاز میں کھڑے ہو گئے، تو کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھے رہے، ہم دونوں پاکستانی تھے۔ وہ قریبی جو تھے نا ہمارے وہ عالم، تو ان کے کان میں ہم نے کہا کہ جو ہے وہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہوئی ہے، کیا یہ اس طرح سے تعظیماً کھڑے ہونا درست ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ہمیں کہا کہ تم تو پاکستانی ہو، واپس چلے جاؤ گے، ہم نے یہاں ہی رہنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ بہت سے لوگ سٹینڈ لیتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو سٹینڈ بھی لیتے ہیں، اور ان کے سٹینڈ لینے سے ایک فرق پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں کچھ لوگوں کو سٹینڈ لے لینا چاہیے، چلے اور نہ صحیح، کم از کم کرٹیسائز نہ کریں، اختلاف کا اظہار نہ کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ یار ہم ان سے فنڈز لے رہے تھے، فنڈز بند کر دیں۔ یہ سارا منہج دیکھنے کے بعد آپ اتنا تو اختلاف کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ان سے فنڈز لینا بند کر دیں۔ اب آپ جاتے ہیں اور جا کے ان سے فنڈز بھی لیتے ہیں، دیکھیں جہاں آپ کا ہاتھ یہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، وہاں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جو لینے والا نہیں ہے نا، وہ آنکھیں دکھا بھی جائے گا، وہ اختلاف کا اظہار بھی کر جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ وہ جیسے دیکھیں ایران سے فنڈز آتا ہے یہاں پہ اپنا اہل تشیع کو، تو اس طرح اہل حدیث کو فنڈز آتا ہے، اس میں انکار ممکن نہیں ہے نا۔ باقی یہ کہ سب کو حضرات، ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شیعہ حضرات کو ایران سے مدد ملتی ہے اسی طرح ہمیں بھی ملتی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے کوئی شیخ آتے ہیں تو سب ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے علماء سے کہا کہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ لوگ تو چلے جاؤ گے پاکستان، ہمیں تو یہیں پر رہنا ہے، یعنی ہمیں تو ان سے بہت کچھ ابھی حاصل کرنا ہے، ان سے لینا ہے بہت کچھ۔
تو اس طرح کی ان لوگوں کی ذہنیت ہے، اور یہ لوگ ہمارے علماء کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ الحمدللہ جب ہمارے اکابرین کی بات آتی ہے تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے اکابرین کے اوپر فخر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اکابرین نے کبھی باطل کے ساتھ کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ کبھی بھی اگر سعودی حکومت نے کوئی خلاف شرع کام کیا ہے، کوئی قدم اٹھایا ہے، تو اس کے خلاف ہمارے علماء دیوبند نے احتجاج درج کرایا ہے اور ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے، الحمدللہ۔ بہرحال میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جی یہ حق بات ہے اور سچ بات ہے کہ فرقہ اہل حدیث کو سعودی حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، اور شاید ریال کا معاملہ ہو، کیونکہ وہاں ریال چلتے ہیں۔ کیونکہ ہم ابھی عمرہ پر گئے تھے تو ہم نے دیکھا وہاں کہ جمعے کے دن 2 اذان ہوتی ہیں، لیکن فرقہ اہل حدیث اپنی مسجدوں میں 1 اذان دیتا ہے۔ تو جب سعودی حکومت حدیث کے خلاف کام کر رہی ہے تو کسی ایک فرقہ اہل حدیث نے بھی سعودی کے خلاف کوئی ویڈیو ابھی تک نہیں بنائی کہ سعودی والے قرآن حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دوسرا، سعودی کے اندر نماز جنازہ ہر نماز کے بعد ہوتی ہے، تو ہم نے وہاں دیکھا کہ نماز جنازہ وہ آہستہ پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں حنفی لوگ، لیکن فرقہ اہل حدیث کے ہاں نماز جنازہ زور سے پڑھی جاتی ہے۔ تو کسی بھی فرقہ اہل حدیث عالم نے آج تک سعودی کے خلاف ایک بھی ویڈیو نہیں بنائی کہ سعودی والے قرآن حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سعودی میں حرمین میں، مکہ ہو یا مدینہ کی حرم میں ہو، 20 رکعت تراویح رمضانوں میں ہوتی ہے، لیکن فرقہ اہل حدیث نے آج تک ایک بھی ویڈیو نہیں بنائی ہے کہ سعودی والے قرآن حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں بنائی؟ اس کی وجہ آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ جب آدمی کا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلا ہوا ہو تو وہ اس کو کسی غلط بات پر روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا۔ تو اب خود اندازہ لگائیں کہ فرقہ اہل حدیث قرآن حدیث کے خلاف چل رہا ہے یا سعودی والے چل رہے ہیں۔ اور رہا مسئلہ 20 رکعت تراویح کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر سعودی میں تراویح چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ حضور نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، حضرت عمر نے پڑھی، اور الحمدللہ حرمین شریفین میں چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ہاں کرونا کے ٹائم پر سب کو پتہ ہے کہ مسجدوں میں کیسی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ تو حرمین شریفین میں کرونا کی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی کی گئی ہے تو وہ مجبوری کی وجہ تھی، ورنہ تراویح سنت تھی، سنت ہے اور سنت رہے گی، اور وہ بھی 20 رکعت جیسا کہ سعودی میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کہ فرقہ اہل حدیث کو چندہ آتا ہے، اس چندے کی بنا پر ان کا کام چلتا ہے، اس لیے وہ سعودی والے کے کسی غلط عمل کو غلط نہیں کہتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔